حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ، جامعہ فیضان احمدی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اولاد غوث اعظم زندہ باد، اولاد غوث اعظم زندہ باد، مبلغ سنی دعوت اسلامی زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست منی عینی را، اے خدا جو خدا بین و خدا دا مددے۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ را تو کشتی، بحق کے خواجہ عثمانی ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر رونق افروز ذوی الاحترام، ذوی الاحتشام، سادات کرام، علماء کرام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں، چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل، ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاح لامکاں، وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں، بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، سنیو ان سے مدد مانگے جاؤ، بڑے بکتے رہے بکنے والے، آسیو تھام لو دامن ان کا، وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ آج کی یہ محفل جامعہ اہل سنت احمدی میں علم دین کے فضائل اور سالانہ اجلاس کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔
اور اس میں بڑی تعداد میں سادات کرام اور علماء ذوی الاحترام موجود ہے۔ اخلاقی تقاضا، اہل سنت کے رواج اس بات کو ہمارے سامنے پوری شد و مد کے ساتھ ہمیں آمادہ کرتے ہیں کہ جتنے بزرگان دین یہاں جلوہ گر ہیں ان سب کے ناموں کے ساتھ گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ یہی اہل سنت کی رسم بھی ہے، یہی اخلاقی تقاضا بھی ہے، لیکن گھڑی کی سنیاں اس کی اجازت نہیں دیتی اور یہ سارے سادات بہت بڑا دل رکھتے ہیں، اس لیے ان سب کی نظر دو مصرے کر کے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں اور سید حامد حسین باپو کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی بڑی تعداد میں علماء اور سادات کو جمع کر کے ان مبارک چہروں کو دیکھنے کی ہمیں سعادت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حامد باپو کو اس کا بہتر صلہ دے، جامعہ کے اراکین کو بہتر صلہ دے۔ شکار ماہ کی تسخیر آفتاب کروں، شکار ماہ کی تسخیر آفتاب کروں، کسے میں ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، اور یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہ بزم میں ہے جام جم نہیں، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ یقیناً آپ بھی زیارت کر رہے ہیں ان چہروں کی اور میں بھی، کیونکہ یہ وہ خوبصورت اور خوشنما چہرے ہیں جن کو دیکھ کر ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور دل یہ کہتا ہے 1450 سال کے بعد جب نبی کے شہزادوں کے چہرے کا یہ عالم ہے تو کربلا کے دولہ مولا حسین پاک کے چہرے کی رانائیوں کا عالم کیا ہوگا۔ کربلا کا وہ جوان جسے دنیا علی اکبر کہتی ہے، ان کے چہروں کی رانائیوں کا عالم کیا ہوگا، امام قاسم کے چہرے کی رانائیوں کا عالم کیا ہوگا۔ بہرحال ہمیں انتظار ہے ایک ایسی محفل کا، یہ چھوٹی موٹی محفلیں ہیں، یہاں شہزادے بھی محدود ہے، ایک محفل ایک دن ایسی سجے گی جو ساری محفلوں کی خاتم ہوگی، اور اس محفل کے بعد پھر روئے زمین پر کوئی محفل نہ سجے گی، اور اسی محفل کو محشر کہتے ہیں، اور اس محشر میں بھی ایک محشر ہوگا جب ہم ان چہروں کی زیارت کریں گے، اور پھر صرف شہزادے نہیں ہوں گے بلکہ شہزادوں کا جد اعلیٰ بھی جب اپنی اللہ اکبر ان سیاہ زلفوں کو لہرا کر کے لوگوں کے درمیان تشریف لائیں گے تو لوگوں پر تو محشر کی کڑی دھوپ کا معاملہ ہوگا، اور ہمارے لیے محشر میں محشر یہ ہوگا کہ وہ آ رہا ہوگا جس کے انتظار میں ہم نے دنیا کے لمحات کاٹے تھے، زندگی کے لمحات کاٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر انشاءاللہ اس جانے محفل کے ڈنکے جب قیامت میں بجیں گے تو اپنے اور بیگانے سب محسوس کریں گے کہ آخر محشر کا انعقاد کیوں ہے۔ کوئی کہتا ہے جنت و جہنم کی تقسیم کے لیے، کوئی کہتا ہے عدل و انصاف کے لیے، کوئی کہتا ہے رحمت و زحمت کے اظہار کے لیے، لیکن عاشق یہ کہتا ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے جو مجھے عنوان دیا گیا ہے اس کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کے سامنے میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور معروف آیہ کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے قل، محبوب آپ یوں عرض کریں ربی زدنی علما، کہ اللہ میرے علم میں اور اضافہ فرما۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ آپ غور فرمائیں، کس سے کہا جا رہا ہے؟ جس کو بن مانگے سب کچھ عطا کیا، جس کو بن مانگے سب دیا، اور پھر دیا ہی نہیں بلکہ آپ غور فرمائیں دیا تو کتنا دیا، بن مانگے دیا۔ آپ اندازہ کریں، اس نے دیا سب سے زیادہ دیا، بن مانگے دیا،
میں صرف اشارے دے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور آپ محسوس کریں کہ اپنے نبی کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حسن، اللہ نے یہ نہیں کہا محبوب حسن مانگے، محبوب اولاد مانگے، محبوب تقوی مانگے، محبوب جمال مانگے، محبوب کمال مانگے، محبوب درجات کی بلندی مانگے، یہ کچھ نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ جس محبوب کو بن مانگے ساری نعمتیں عطا کی، حسن دیا تو اتنا دیا۔ اللہ اکبر کہ حسن یوسف جس کی چوکھٹ پر کاسے گدائی لے کر کے کھڑا ہے وہ حسن مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کو حسن وہ دیا کہ اللہ اکبر ساری کائنات کا حسن اگر کہیں پر سمٹ آتا ہے تو وہ حسن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے امام کہتے ہیں کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، بلکہ میرے امام فرماتے ہیں، کہتے عرض کرتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور مولانا جمیل الرحمان کہتے ہیں کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا، اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو حضرت یوسف، اللہ کا دیدار ہے دیدار تمہارا۔ حسن سب سے زیادہ دیا، کتنا دیا؟ ان جیسا حسین کسی کو نہیں بنایا، ان جیسا حسن والا کسی کو نہیں بنایا۔ حضرت یوسف کا حسن اتنا تھا کہ جب وہ کھانا کھاتے تھے تو حلق سے لقمہ اترتا ہوا نظر آتا تھا، لیکن وہ آدھا حسن تھا۔ میرے نبی کا آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے حسن کا آدھا میرے بھائی یوسف کو عطا فرمایا۔ جب آدھے حسن کا یہ عالم ہے تو حسن تمام کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ قرآن نہ بھی نازل کرتا تو اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا حسن دیا تھا کہ لوگ چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھ لیتے۔ حضور کو حسن اتنا دیا۔ پھر آپ دیکھیں اولاد دی تو حضور کی اولاد کی خصوصیت یہ ہے کہ حضور کی کوئی اولاد جہنم میں نہیں جائے، یہ خاص بات ہے۔ یعنی اولاد کو جتنی کثرت سے محبوب کی امت کو جنتی، محبوب کی اولاد کو جنتی بنایا، اتنی کثرت سے کسی کی اولاد، یہ فضیلت کسی کی اولاد کو حاصل ہے۔ نہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو، نہ نوح علیہ السلام کی اولاد کو، نہ شیث علیہ السلام کی اولاد کو، نہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو۔ ہر نبی کی اولاد میں کچھ جنتی ہے کچھ جہنمی ہے، لیکن یہ خصوصیت ہے مصطفیٰ جان رحمت کی کہ حضور علیہ السلام کی آل پاک عند اللہ جو سادات ہیں، عند اللہ کی تشریح نہیں کرتا، لیکن بس اہل علم پر یہ چھوڑ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ عند اللہ جو سادات ہیں وہ کچھ بھی کریں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فاطمہ نے اپنی آبرو کی وہ حفاظت کی ہے کہ فاطمہ پر اور قیامت تک اس کی پوری اولاد پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام فرمایا۔ ایسی اولاد اللہ نے کسی کو نہیں دی، یہ کسی کی خصوصیت نہیں، صرف خصوصیت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو دیکھو اولاد ایسی دی اللہ، بلکہ جو نعمت دی سب کثرت کے ساتھ عطا فرمائی۔ خود فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے ہر چیز میں آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ یہ کل کوثر کے اندر مختلف اقوال ہیں، لیکن سب سے کامل ترین قول جو ہے کہ حبیب ہم نے آپ کو ہر چیز میں کثرت دی، علم میں کثرت دی، تقوی میں کثرت دی، کمال میں کثرت دی، جمال میں کثرت دی، حتیٰ کہ جو عمر تمہیں عطا کی وہ عمر کسی کو عطا نہیں کی۔ آپ کہیں گے حضور کی عمر تو 63 سال کی ہے، کوئی تو 1000 سال کی عمر ہے، کسی کی عمر تو 1000 سال سے زیادہ ہوگی۔ یہی تو بات ہے، اگر حضور کی عمر شریف کو سمجھنا ہے، حالانکہ محققین اس پر عمر کا اطلاق نہیں کرتے، لیکن اشارۃ النص حدیث کا اس کو عمر کی طرف بھی لے جاتا ہے۔ حضور کی عمر جتنی ہے، ایک مرتبہ
سے پوچھا جبریل یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عمر کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، میری عمر کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، آپ اندازہ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں کہ بس اتنا جانتا ہوں کہ خدا کے حجاب عظمت میں 70,000 سال کے بعد ایک تارا طلوع ہوتا تھا، اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں میری عمر کتنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل جانتے ہو وہ تارا کون تھا؟ جبریل نے عرض کیا کون تھا؟ آقا فرماتے ہیں خدا کی عزت کی قسم وہ تارا میں ہی تھا۔ وہ جس تارے کو دیکھ کر جبریل اپنی عمر کا تعجب کرتے ہیں وہ تارا مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ اور ایک مقام پر آیا کہ یا رسول اللہ وہ ہمیشہ کیوں نہیں دکھتا تھا؟ وہ ہمیشہ کیوں نہیں دکھتا تھا؟ وہ 70,000 سال کے بعد ہی کیوں دکھتا تھا؟ تو فرمایا وہ میرا نور تھا، جب وہ سجدے میں چلا جاتا تو تیری آنکھوں سے اوجل ہو جاتا، اور جب وہ سجدے سے سر اٹھاتا تو تجھے نظر آتا۔ اس سے نبی کی عمر بھی پتا چلتی ہے اور نبی کی عبادت کا انداز بھی پتا چلتا ہے۔ جس کا ایک سجدہ 70,000 سال کے برابر، اس کی طرح عبادت کون کر سکتا ہے؟ اس کی طرح عبادت کون کر سکتا ہے؟ اور پھر جبریل جس کو دیکھ کر، جس کے نور کو دیکھ کر اپنی عمر کے اندازے کی بات کریں، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا نور ہے، تو ان کی عمر کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ اسی لیے کہا گیا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری پھر بھی ہے تازہ شباب تیرا۔ عمر جتنی دی کسی کو نہیں دیا، علم جتنا دیا کسی کو نہیں، کتنا علم دیا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ محبوب آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب آپ کو سکھا دیا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، جان انسانیت محمد کو، روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر ایک مقام پہ فرمایا علامہ شدید القویٰ، سخت طاقت والے نے انہیں علم سکھایا۔ یہ علامہ کی ضمیر بھی اکثر مفسرین کے نزدیک خدا کی طرف لوٹتی ہے کہ اس نے سکھایا اپنے محبوب کو علم۔ آپ اندازہ کریں ان جیسا علم کس کے پاس ہوگا؟ سب کی علم کی سند کسی نہ کسی انسان پہ جا کے رکتی ہے، یہ تنہا محمد رسول اللہ ہے جن کی سند علم ڈائریکٹ اللہ تک جاتی ہے۔ صرف مصطفیٰ جان رحمت ہے، اتنا علم دیا۔ اور تقویٰ کتنا، ان سے بڑا کوئی متقی نہیں، وہ جس کو دیکھ لے وہ اتقیٰ ہو جائے، وہ جس کو خصوصی نظر سے دیکھ لے وہ اتقیٰ ہو جائے۔ ہم سنیوں کا عقیدہ اسی لیے تو یہ ہے کہ پوری امت متقی ہے اور ابو بکر اتقیٰ ہے، تو وہ اتقیٰ کیوں ہے؟ اتقیٰ اس لیے ہے کہ میرے نبی نے ان کو خاص طور پر دیکھا ہے، تو جس پر خصوصی توجہ پڑے نبی اس کو اتقیٰ بنا دے۔ تو اتقیٰ جس کے غلاموں میں ہو اس محمد رسول اللہ کے تقوی کا عالم کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی اور اتقیٰ کی بحث شاید عوام کے سر کے اوپر سے جائے، لیکن اہل علم کو پتا ہے کہ اتقیٰ کس چیز کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اتقیٰ جس کے غلاموں میں ہے وہ آقا محمد الرسول اللہ ہے۔ پھر دیکھیے جتنے معجزات ان کو دیے اتنے معجزات کسی کو نہیں دیے، ان کو معجزات میں بھی کثرت عطا فرمائی۔ سب سے زیادہ نبیوں میں معجزات حضرت موسیٰ کے پاس تھے اور ان کی کل تعداد 9 تھی۔ 9 اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 9 کہہ کر کے حضرت موسیٰ کے معجزات کو کاؤنٹ کر کے پیش کر دیا، لیکن موسیٰ 9 معجزات نبیوں میں سب سے زیادہ لے کر آتے ہیں۔ اور میرے مصطفیٰ کریم کی
मुआजजा, वो बैठे तो वो मुआजजा, मुस्कुराए तो मुआजजा, सो जाए तो मुआजजा, निकाह करे तो मुआजजा, बकरियों को, हलीमा की बकरियों को खेतों में ले जाए तो मुआजजा। लोग कहते हैं आखिर ये भी कोई अकीदत की हद होती है? आप लोग कहते हैं मुस्कुराए तो मुआजजा। मैंने कहा अकीदत की हद की बात नहीं है, वल्लाह ये सच्चाई है, सच्चाई कि लोग मुस्कुराते हैं तो लोगों के मुंह से बदबू निकलती है। ये मेरे मुस्तफा का मुस्कुराना है कि जब वो मुस्कुराते हैं तो ऐसा नूर निकलता है कि अम्मा आयशा की गुमशुदा सुई को आयशा सिद्दीका उठा लेती है, उठा लेती है, ढूंढ लेती है, नहीं उठा लेती है। हदीस में है, अम्मा आयशा कहती है मेरी सुई गुम हो गई, मेरी सुई गुम हो गई, हुजूर ने मुस्कुराया तो ऐसा नूर निकला कि मैंने अपनी गुमशुदा सुई को उठा लिया, ढूंढ लिया नहीं, उठा लिया। अल्लाह अकबर। जामिया के कैंपस में बैठे हो, इल्म के गहवारे के कैंपस में बैठे हो, ढूंढने में उठाने फर्क है। यानी कि इतना उजाला हुआ कि अभी भी ढूंढना पड़ा कि कहां है, और इतना उजाला हुआ, इतना उजाला हुआ कि सुई को ढूंढना नहीं पड़ा बल्कि नजर आई और मैंने उठा लिया। मेरे इमाम इसको कहते हैं सोज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, सोज़ने गुमशुदा मिलती है तबस्सुम से तेरे, शाम को सुबह बनाता है उजाला। वो मुस्कुराए तो मौजूद, वो मुस्कुराए तो मौजूद। हलीमा की बकरियों को लेकर के जाना खेतों में कैसे मौजूद? मैंने कहा यही तो बात है, यही तो बात है। हर चरवाहा जब बकरियां ले जाता है तो वो साथ में डंडा रखता है ताकि बकरियां मेरे करीब रहे, और जहां घास हो वहां ले जाके चराता है। हलीमा के पास पड़ोस की औरतें अपने बच्चों को कहती थी कि जहां हलीमा की बकरियां चरती है वहां अपनी बकरियां चराया करो, क्योंकि तुम जाते हो भूखे पेट बकरियों को लेके वापस भूखे पेट लाते हो, थन खाली रहते हैं। ये हलीमा की बकरियां खाती क्या है कि वो जाती है भूखी पेट और भर करके आती है, और उनके थन इतने भरते हैं कि एक एक बकरी का दूध पूरे खानदान को काफी हो जाता है। वो बच्चे कहते थे माँ ये खेतों का कमाल नहीं, वो ले जाने वाले हमारे उस हिजाजी भाई का कमाल है। ये बात है। तो उनकी पूरी जिंदगी इतने मोजज़ात दिए, मोजज़ात कोई शुमार ही नहीं कर सका, आज तक शुमार नहीं कर सका। उनके मोजज़ात का शुमार तो फरिश्तों से भी नहीं हो सका, उनके मोजज़ात का शुमार तो सहाबा से भी नहीं हो सका। मेरी और आपकी हैसियत क्या, बस कहने वाले इतना कह गए कि कह लेगी सब कुछ उनके, सना खां की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अंदाजा करें, हुस्न बिल्कुल बेशुमार दिया, बेमिसाल दिया, इल्म सबसे ज्यादा, तकवा सबसे ज्यादा, मौजज़ात सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा अच्छी अच्छी औलाद भी उन्हीं के अंदर पैदा फरमाई। सिर्फ इशारे दे करके सैयदा फातिमा जैसी जिसकी बेटी हो, ज़ैनब बिन्ते मोहम्मद जैसी जिसकी बेटी हो, उम्मे कुलसूम बिन्ते मोहम्मद जैसी जिसकी बेटी हो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, रुकैया जैसी जिसकी बेटी हो, रुकैया बिन्ते मोहम्मद। देखो देखो, गौर करो, पूरी उम्मत में दो नूर वाला किसी को नहीं कहा जाता, लेकिन नबी की दो बेटियां जिसके निकाह में चली जाती है, उस उस्मान को भी दुनिया ज़ुन्नूरैन कहती हुई नजर आती है। लोग हमको मुनाजरे का चैलेंज करते हैं, साबित करो कि नबी नूर है। मैंने कहा ज़ुन्नूरैन तो तुम भी मानते हो उस्मान को, उस्मान को दो नूर वाला माना, तो आखिर उस्मान दो नूर वाले हुए कैसे? अली दो नूर वाले नहीं, उसी घराने में पैदा हो के अली दो नूर वाले नहीं, ज़ुन्नूरैन अली का लक़ब नहीं, सिद्दीक़ अकबर सुसर होके भी ज़ुन्नूरैन उनका लक़ब नहीं, उमर सुसर होके भी ज़ुन्नूरैन उनका लक़ब नहीं। तो ये ज़ुन्नूरैन क्या है? जब नबी नूर नहीं तो ये ज़ुन्नूरैन डबल नूर वाला कौन है? ये जरा बता क्यों है? बुखारी मुस्लिम पढ़ने की वजह से? अरे बुखारी मुस्लिम तो उनकी अदाओं पर आती है, ये ज़ुन्नूरैन क्यों है? तो फिर मौलवी कहता है हाँ दरअसल रसूलुल्लाह की दो बेटियां उनके निकाह में थी। मैंने कहा वाह,
بابا کو نور ماننے سے انکار کر کے ہم سے مناظرے کا چیلنج کرتا ہے اور بیٹیوں کو نور مانتا ہے. پاگل نہیں ہوا؟ جس کی بیٹیاں نور ہے اس کا بابا کیا ہو؟ نورین اسی لیے تو عثمان ہے. اور میرے امام کہتے نظر آتے نور کی سرکار سے پایا تو شانہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا اور تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. سب سے اچھی اولاد انہیں کو دی شہزادیاں ایسی. پھر بیٹے دیے تو حسن اور حسین جیسے. نواسے تو اپنی جگہ ہے. وہ حسن اور حسین بیٹے حضور نے بیٹے کا. ایک جنگ کے موقع پہ مولا علی نے دیکھا کہ بہت بڑا لشکر آیا لڑنے کے لیے. تو علی کے مرتضیٰ نے اپنے بیٹوں پہ نظر دوڑائی اور پوچھا کہ علی کا کون بیٹا اٹھے گا اور ان سے جا کر کے جنگ کرے گا. تو امام حسن اٹھ کے کہتے ہیں بابا میں جاؤں گا. فرمایا حسن میں نے نبی کا بیٹا نہیں کہا, میں نے تو علی کا بیٹا. اس وقت علی کے بیٹے کی بات ہو رہی ہے. تم تو نبی کے بیٹے ہو, اولاد علی ہو, لیکن ابن نبی ہو. کیوں؟ جب سے قرآن نے کہہ دیا ابنانا و ابناکم, جب خدا تمہیں نبی کا بیٹا کہہ رہا ہے تو پھر علی کو نبی کا بیٹا کہنے میں حرج کیا؟ علی تو اپنے بیٹے کی بات کرتا ہے. پھر حضرت عباس علمدار اٹھے جن کی عمر 12 سال کی تھی, کہا بابا میں جاؤں گا. اور پھر اس کی ایک الگ تفصیل ہے لیکن وہ میرا عنوان نہیں. ایسے بیٹے دیے زین العابدین. لوگوں کے بیٹے عابد بھی نہیں ہوتے, نبی کا بیٹا زین العابدین. نبی کا بیٹا محمد باقر, جعفر صادق, موسیٰ کاظم, علی رضا, تقی نقی, حسن عسکری, عبد القادر جیلانی, اجمیری, وارث دیوا, شاہ برکت اللہ, حضرت شاہ وجی الدین گجراتی, حضرت شاہ عالم گجراتی, حضرت قطب عالم گجراتی. اللہ اکبر. یہ بڑے بڑے سب لوگ نبی کے بیٹے. اور پھر امام مہدی وہ نبی کا بیٹا. آقا نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب اس دن تمہاری خوشی کا عالم کیا ہوگا جب تمہارے پیچھے عیسیٰ پیغمبر نماز پڑھے. وہ دن آئے گا. تم دیکھو کس کی اولاد کہاں جا کے بگڑے گی اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن نبی کی جو آخری اولاد ہوگی وہ بھی اتنی سدھری ہوئی ہوگی کہ نبی ان کے پیچھے نماز ادا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کا اندازہ کریں کہ کس کی اولاد کب بگڑے گی کوئی گارنٹی نہیں ہے, لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہاری خوشی کا اس دن کیا ٹھکانہ ہوگا کہ اللہ کا پیغمبر کلمت اللہ روح اللہ اللہ اکبر آسمان سے نازل ہونے والے عیسیٰ نماز پڑھیں گے میرے بیٹے کے پیچھے. پھر یہ بات بھی بتا دوں اللہ اکبر, کس کی نسل رہے گی کس کی ختم ہوگی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں, کس کی کہاں جا کے رکے گی اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں. پھر کس کے بچوں کا نام آگے جا کر نسلوں میں کیا ہوگا, نسل تو رہے گی, چلو نام کیا ہوگا یہ بھی پتا نہیں. باپ داداؤں کے نام پہ نام ہوگا یا اڑوس پڑوس کے نام پہ نام ہوگا یہ کوئی گارنٹی نہیں, لیکن نبی کا جو آخری بیٹا ہوگا اس کے بابا کا نام بھی عبداللہ ہوگا, اس کی امی کا نام بھی آمنہ ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا, لیکن وہ محمد بھی باقی ہوگا لوگوں کو ہدایت دینے والا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان خاندان مصطفیٰ, فیضان اہل بیت, فیضان اہل بیت, خطیب اہل بیت, جامعہ فیضان احمدی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پھر امت کی اتنی کثرت سے دی کہ اتنی کثیر امت کسی کی. آقا فرماتے قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی,
120 40 تمام انبیاء کی ملا کر ہوگی اور 80 تنہا مجھ محمد مصطفیٰ کی ہوگی۔ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت بھی سب سے زیادہ تھی۔ اب اس پہ تمہید میں بہت زیادہ وقت نہ لگاتے ہوئے اصل عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں تک کہہ دیا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے ہر چیز میں آپ کو کثرت، جو چیز کی سب میں کثرت کی۔ کیوں؟ اس لیے تیری طرح لینے والا کوئی ہے ہی نہیں، تیری طرح کوئی لینے والا آیا ہی نہیں، ہمارے جیسا کوئی دینے والا نہیں، تجھ جیسا کوئی لینے والا نہیں، تو دینے والا بھی بے مثال، لینے والا بھی بے مثال، اس لیے ہر چیز میں تجھے کثرت عطا کی۔ چونکہ جامعہ میں تقریر ہو رہی ہے تو ایک بات عرض کروں، اللہ ہمیں بھی کہتا ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں ربنا آتینا، اے اللہ ہمیں عطا کر، آتینا۔ اگر آپ کے ذہن میں وہ الفاظ ہوں گے آتینا میں، تو یہ آتینا نہیں ہے بلکہ یہ آتینا ہے، حمزہ کے ساتھ آتینا تھی، اور اللہ اسی حمزہ کے ساتھ ہمیں، ہم مانگتے بھی حمزہ کے ساتھ اور وہ دیتا بھی حمزہ کے ساتھ، سب کو حمزہ کے ساتھ دیا آتینا، اور محبوب کو آتینا۔ آتینا اور آتینا کا فرق کیا ہے؟ یہ جو حمزہ والا آتینا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دیں گے، لیکن اگر ہوشیاری کرو تو چھین بھی لیں گے، دیں گے اگر پاک کرو گے تو چھین بھی لیں گے، دیں گے غرور کرو گے تو چھین بھی لیں گے، لیکن تنہا محبوب کو دیا آتینا سے، کیونکہ اوروں کو مانگنے سے آتینا سے دیا، اور پھر کہا کہ چھین بھی لیں گے، لیکن محبوب کو بن مانگے دیا تو کہا آتینا۔ یہ عین بتا رہا ہے محبوب اوروں سے لے جانے کا، چھین جانے کا خطرہ ہے، مگر ایک بار تجھے دیں گے تو تجھ سے کبھی واپس نہیں لیں گے، اس لیے کہ وہ اور ہے، تو اور ہے، وہ خالص بندے ہے اور تو محبوب ہے، اور جو محبوب ہوتا ہے اس کے لیے پھر شان یہ ہوتی ہے، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تجھے نہ دیں گے تو کس کو دیں گے؟ یہ ہے، تو ہر چیز میں کثرت دی، آتینا، ہر چیز میں کثرت۔ اب ہر چیز میں کثرت دی، ان کی طرح کسی کو نہیں دیا، بن مانگے سب دیا، بن مانگے شفاعت کا تاج دیا، بن مانگے ختم نبوت کا تاج دیا، بن مانگے انبیاء کی امامت کی، بن مانگے کائنات کی سیادت کی، بن مانگے اپنا محبوب بنایا، محبوب بھی بن مانگے بنایا، لیکن وہ خدا جس نے ہر نعمت بن مانگے دی، کہتا ہے قل، اب مانگو، ہر مقام محبوبیت بھی بن مانگے دیا حبیب، لیکن اب مانگو، قل، عرض کرو، کیا ربی زدنی، اللہ زیادہ کر، کیا علم، میرا علم، پتا چلا حسن اتنا دے دیا، اب اور بڑھانے کی گنجائش ختم ہے، توجہ کرنا، حسن اتنا دیا کہ اور بڑھانے کی گنجائش ختم ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر اب حسن کیا ہوگا کہ تمہیں اپنے جلووں کا آئینہ بنا لیا، امت اتنی دی، فیصلہ ہو چکا، اب اس سے بڑھ کر کیا دیں؟ تقوی اتنا دیا، آپ سے بڑا کوئی متقی نہیں، اولاد اتنی دی جنتی، کسی کی نہیں دی، لیکن علم میں ابھی بھی گنجائش ہے، اور کہا جا رہا ہے اس سے علم کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ بن مانگے ہر نعمت دی، لیکن علم کے لیے کہا، اب کتنا علم دیا؟ بن مانگے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو آپ نہیں جانتے تھے سب سکھا دیا، سب سکھایا، پھر بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ علم اور مانگے، علمہ شدید القویٰ، قوت والے نے علم سکھایا، پھر بھی کہا جا رہا ہے اور مانگے، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا، پھر بھی کہا جا رہا ہے اور مانگے، علم ما کان و یکون دیا گیا، پھر بھی کہا جا رہا ہے اور مانگے، پتا چلا اللہ کے نزدیک، امام راضی لکھ رہے ہیں، امام راضی لکھ رہے ہیں، عبداللہ ابن مبارک بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نزدیک اگر علم سے بڑی کوئی چیز ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو وہ مانگنے کا حکم دیتا۔ اب پتا چلا علم کیا چیز ہے، محبوب سے کہا جا رہا ہے کہ طلب کریں، اور اسی علم سے ہم دور ہیں،
جس علم کے حوالے سے محبوب کو کہا کہ آپ طلب کریں، آپ علم مانگیں اللہ سے. کتنا علم دیا حضور کا علم ماکانہ و ما یکون جو ہے نا، اہل علم کی توجہ، حضور کا یہ کل علم نہیں ہے. ماکانہ و ما یکون کا علم حضور کا کل علم نہیں ہے. لوح محفوظ کا علم حضور کا کل علم نہیں ہے. امام شریف الدین بوصیری کہتے ہیں فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ ان کے علم کا ایک حصہ ہے لوح و قلم کا علم، کل علم نہیں ہے. وہ لوح و قلم کے علم سے بڑھ کر ان کا علم ہے. ما کان و ما یکون کا علم ان کے علم کا ایک حصہ ہے، اس سے بڑھ کر ان کا علم ہے. اب اتنا علم ہونے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ حبیب آپ علم طلب کریں. اور یہ امت اللہ اکبر، نماز کے حکم سے پہلے، قرآن کے حکم سے پہلے، اللہ اکبر، حتیٰ کہ سارے احکامات سے پہلے اس امت کے لیے جو پہلا حکم آیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اللہ ہمیں پہلا حکم جو آیا ہے وہ پڑھنے کے حوالے سے آیا ہے. اور آج میری قوم جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے. کچھ تھوڑی سی تلخ و ترش بھی کر کے گزروں تاکہ آپ کو پتا چلے آج علم کی طرف توجہ نہیں ہے. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، مولانا کیا کریں گے پڑھا کر کے، اتنی فیکٹریاں ہمارے پاس موجود ہیں، اتنا بڑا بزنس ہمارے پاس موجود ہے، پھر پڑھا کر کے کیا کریں گے؟ پھر یہ تو دنیا دار طبقہ ہے، کہتا ہے پورا معاملہ ویل سیٹ ہے، پھر پڑھا کر کے کیا کریں گے؟ پھر جو علماء کا طبقہ ہے، اہل علم کا، پیران نظام کا طبقہ، تو کہا مولانا ہمارے پاس تو مریدین کی فیلڈ ہے، اب بچے کو پڑھا کر کے کریں گے کیا؟ اس کے پاس اس کے لیے تو سارا معاملہ سیٹ ہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس تجارت سیٹ ہے، میں پڑھا کر کے کیا کروں گا؟ آپ دیندار لوگ کہتے ہیں ادارے ہمارے پاس ہے، پڑھا کر کیا کریں گے؟ نوکری کرائیں گے. نادان ہے، نادانی کر رہے ہو. نوکریوں کے لیے نہیں پڑھایا جاتا، بلکہ پڑھایا انسان کو انسان بنانے کے لیے جاتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت زمین کے اوپر آدمیوں کو انسان بنانے کے لیے آئے تھے. سن لو، اچھی طرح سن لو، بڑی بڑی عمارتوں پہ ناش کرنے والوں، میرا بنگلہ، میری فیکٹری، میرا یہ، میرا وہ، سنو، اللہ کے رسول زمین پر اچھی عمارتیں بنانے نہیں آئے تھے. اللہ کے رسول زمین پر اچھے انسان بنانے کے لیے آئے تھے. اچھی عمارتیں چند سالوں میں پوشیدہ ہو جاتی ہے، کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتی ہے، لیکن جو اچھے انسان بنتے ہیں پھر وہ اچھے ہی انسان بناتے رہتے ہیں. رسول اللہ نے چند انسانوں کو صفا کے چبوترے پہ بٹھا کر کے اچھا انسان بنایا، اور ان اچھے انسانوں نے پوری دنیا میں اچھے انسان پیدا کیے. آج جتنے اچھے انسان ہیں وہ رسول اللہ کے بنائے ہوئے انسان کے صدقے میں ہے. اللہ اکبر. آج حیرت ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا کاروبار سیٹ ہے، ہم کیا کریں گے پڑھا کے؟ دیندار طبقہ کہتا ہے ادارے ہیں، مریدوں کی ٹیم ہے، کیا کریں گے پڑھا؟ نوکری کے لیے نہیں پڑھاتے، صلاحیت کے لیے پڑھاتے. بس بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ پڑھے لکھے کے کام میں، اور جاہل تو نہیں کہتا کیونکہ حضور کی امت کو میں جاہل نہیں مانتا، جس کے مقدر میں آمینہ کا لال ہو ہم اسے جاہل نہیں کہتے. ان پڑھ کہتے ہیں پڑھے لکھے کے مقابلے میں ان پڑھ. کہیں اگر کہہ دیا تو زبان پھسلی، عرف کے اعتبار سے کہہ دیا، ورنہ جاہل ہے. حضور کی امت جس نے کلمہ پڑھا ہے نبی پاک کا، وہ جاہل نہیں ہے، ان پڑھ ہے. پڑھے لکھے اور ان پڑھ میں فرق کیا ہے؟ دونوں کے کام میں فرق کیا ہے؟ تھوڑا دھیان دینا، اور پھر کوشش کرنا اپنے بچوں کو پڑھانے کے. خود بھی پڑھ لو، خود بھی پڑھ لو، اس لیے کہ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آقا نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے لے کے قبر کی گود تک علم حاصل کرو. علم کی جستجو رہے. مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کہتے ہیں دنیا میں دو ہی لوگ کامیاب ہے بس، یا علم سیکھنے والا یا علم سکھانے والا. اور آگے کا جملہ کہہ دوں کیونکہ مولا علی نے کہا ہے آپ سے ڈر کے نہیں چھپاؤں گا کیونکہ چھپانا میرا کام نہیں. مولائے کائنات کہتے ہیں
اس کو فقیہ ابواللیث سمرقندی نے بستان العارفین کے اندر لکھا. توجہ کرنا، فرمایا دو ہی لوگ کامیاب ہیں، ایک تو علم سیکھنے والا، دوسرا سکھانے والا، یعنی معلم یا متعلم. فرمایا باقی جتنے سب کمینے ہیں. مولا علی فرمایا سب کمینے ہیں. دنیا میں دو ہی لوگ ہیں، یا علم سیکھنے والے یا علم سکھانے والے. بس انہی دونوں کی بات ہے. آپ سے پوچھتا ہوں، سیکھ رہے ہو یا سکھا رہے ہو؟ کر کیا رہے ہو؟ جتنا ٹائم موبائل میں لگا رہے ہو، اگر اتنا ٹائم کتابوں میں لگاؤ. جتنا ٹائم فیس بک پہ بیٹھے ہو، بلکہ اب تو موبائل بھی علم حاصل کرنے کا ایک اچھا ذریعہ بن گیا ہے، لیکن ادھر جاتے ہی نہیں، کیونکہ فلم کے سوا اور کچھ دکھتا نہیں، سیریلوں کے سوا کچھ دکھتا نہیں، جرائم کے سوا کچھ دکھتا نہیں. حالانکہ اس وقت بہترین ذریعہ ہے موبائل، بہترین ذریعہ انٹرنیٹ علم کے حصول کا. دنیا سمٹ گئی ہے. وہ علماء جن کے نام کا کبھی آپ تصور نہیں کر سکتے تھے، آج ان کے ساتھ بھی آپ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے استفادہ کر سکتے ہیں علمی طور پر، علم کے حوالے سے. لیکن شوق گیا، کیونکہ علم سیکھنا ہی نہیں ہے. اور کیوں کچھ لوگوں کو گھمنڈ ہے، میں مالدار، میں بڑے باپ کا بیٹا، میرا عہدہ یہ. میں نے کہا کیا موسیٰ سے بھی بڑا ہے تو؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے پاس جاتے حصول علم کے لیے، اور بتایا جا رہا ہے کہ حضرت خضر کا مرتبہ حضرت موسیٰ کے برابر قطعی نہیں ہے، ان کا مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کے برابر نہیں، ان کے بعد ہے، ان سے درجہ ان کا کم ہے. لیکن موسیٰ جا رہے، کوئی فکر نہیں، کوئی فکر نہیں. لوگ ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. جب لوگ ان کا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو حضرت موسیٰ جا رہے سیکھنے کے لیے، کیونکہ ان کو علم کی طلب ہے. اور پھر حضرت موسیٰ کبھی نہیں تھکے، لیکن علم کے راستے میں اتنا لمبا سفر کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ تھک گئے. اور پھر رسول اللہ فرماتے جو علم کے راستے میں تھک جاتا ہے، اللہ اس کے وجود پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. پیر جس کے علم کے راستے میں غبار آلود ہو جاتے ہیں، اللہ ان پیروں پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے. علم حاصل کرو اللہ کے بندو. میں عرض یہ کر رہا تھا، جلدی سے بات سمیٹوں گا. پڑھے لکھے کے کام میں دیکھو، پڑھے لکھے کی سوچ الگ، ان پڑھ کی سوچ الگ، یہ فرق ہے. اور آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں علم کی پہلی کلاس جو ہے، علم کی ساری جو فضیلت ہے، پہلے نمبر پر وہ علم دین کو حاصل ہے، علم قرآن کو حاصل ہے، علم حدیث کو حاصل ہے، علم فقہ کو حاصل ہے. پھر بعد میں سارے علوم کے مرتبے آتے ہیں. لیکن آج تو پہلی بات تو لوگ پڑھائی نہیں رہے بچوں کو. جن میں کچھ شعور ہے پڑھانے کا، وہ ڈاکٹر بنا رہے ہیں، ٹیچر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں، جج بنا رہے ہیں، IAS بنا رہے ہیں، IPS. مبارک ہو آپ کو. لیکن آپ سے کہتا ہوں پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، پہلے علم دین سکھاؤ، ان کو دین کا علم دو. آپ کہیں گے وہ کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ کوئی ڈگری آپ کے بچے کی قبر کے اندر نہیں جائے گی، لیکن مسلمان ہونا وہ ڈگری ہے جو قبر میں بھی نجات دلائے گی، حشر میں بھی نجات دلائے گی. اس لیے اللہ کے بندو، آپ ڈاکٹر ضرور بناؤ، انجینئر ضرور بناؤ، ٹیچر ضرور بناؤ، IAS IPS ضرور بناؤ، لیکن اپنے بچوں کو اتنا علم دو تاکہ آپ کے بچے پہلے مسلمان بنے. کیوں؟ آپ کہیں گے ڈاکٹر بنانے سے کیا نقصان ہے؟ میں کہا نقصان یہ ہے، پہلے علم دے مسلمان قرآن و سنت کا. کیونکہ اگر اس کو صرف ڈاکٹر بنے گا، نرا ڈاکٹر بنے گا، صرف نرا ڈاکٹر، تو نے دین نہیں دیا، نرا ڈاکٹر بنایا، تو دیکھ لو لاک ڈاؤن میں کیا ہوا. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. جن ڈاکٹروں نے خدمت کی میں ان کو سلام کرتا ہوں، سارے ڈاکٹر برے نہیں. لیکن کیا ڈاکٹروں نے 10 روپے کی بجائے 1000 روپے نہیں لیے؟ 1000 کی بجائے 25,000 نہیں لیے؟ اگر یہی ڈاکٹر لوگ ان کے پاس قرآن کا علم ہوتا تو ان کو خیال آتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. واتقوا اللہ ان اللہ کان علیکم رقیبا.
اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم پہ نگرانی کر رہا ہے. ہوا معکم اینما کنتم، اور واللہ تاللہ باللہ جن لوگوں کے پاس دین کا علوم تھا، میں نے دیکھا ان ڈاکٹروں نے کورونا کی مہاماری میں بھی گھر گھر جا کے لوگوں کا علاج کیا. اور اللہ کا شکر ہے یہ ان کے باوضو رہنے کی برکت، یہ ان کے دینداری کی برکت کہ وہ جہاں گئے لوگوں کو اللہ نے شفا عطا فرمایا. ہم نے تو میں بات بیان نام لے کر کہہ سکتا ہوں، لیکن کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہیں. ہم نے یہ بھی دیکھا اپنے شہر کے اندر، اپنے ضلع کے اندر، اپنے علاقے کے اندر کہ ایک ایسا ڈاکٹر ہے لیکن اس کا تعلق مصطفیٰ جان رحمت سے نہیں، اشاروں کی زبان سمجھے. اس کا باپ کورونا میں ہے تو وہ مسلمان کو بلا کے کہتے ہیں ذرا تو دیکھ لے، میں اس کو چیک نہیں کر سکتا. آخر پوچھنا چاہتا ہوں، پتا چلا قرآن والوں میں اور منکرین قرآن میں فرق کیا ہے؟ قرآن والا دوسرے کے باپ کا ہاتھ پکڑ رہا تھا یہ کہہ کر کے کہ اگر اللہ نے زندگی دی ہے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے بھی محفوظ رہوں گا، اور اللہ نے موت دی ہے تو قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعے میں جا کے چھپ جاؤ گے تو بھی تمہاری موت تمہیں وہاں آ کر کے رہے گی. یہ ہے قرآن والے اور منکرین قرآن میں، یہ ہے کلمے والے اور منکرین کلمہ میں. اس لیے آپ سے کہتا ہوں اپنے بچے کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچے کو حدیث سکھاؤ، اپنے بچے کو علم دین سکھاؤ. پھر ڈاکٹر بناؤ، کڈنی چوری نہیں کرے گا. اپنے بچے کو ڈاکٹر بناؤ، مرے ہوئے انسان کو آکسیجن پہ رکھ کر کے 8 دن تک کے لوگوں کو بے وقوف نہیں بنائے گا. اپنے بچے کو علم دین دو، ہاں دو، ضرور دو. اگر آپ نے اس کو جج بنانے سے پہلے قرآن حدیث پڑھا دیا تو وہ قاتل کے وارثوں کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا رشوت لے کر، بلکہ حق کے لیے جان دینا پڑے گا. میں ججوں کی عزت کرتا ہوں، ان کو ذلیل نہیں کر رہا ہوں، لیکن بعض جج دنیا میں سے، اب دنیا کے کس ملک میں وہ ڈھونڈنا آپ کا کام ہے. دنیا میں بعض جج ایسے ہیں کہ ایک مسجد کا ثبوت اس کے قیام کے حوالے سے صدیوں کا موجود، اور اس پر دوسری چیز کا ثبوت ندارت، لیکن پھر بھی رشوت کی خاطر، عہدے کی خاطر انصاف والوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. یہی ہے پوری دنیا کے اندر دیکھا لوگوں نے. کوئی عورت، توجہ کرے، کوئی عورت پڑی رہتی ہے کسی صوبے کے اندر اکیلے، اور اس کا شوہر پوری دنیا میں دن دناتے ہوئے پاپ کرتے پھرتا ہے، لوگوں کے پیسوں پر روز نئے کپڑے پہنتا ہے، چارٹر فلائٹ سے گھومتا ہے. کسی دنیا کے جج کے اندر اتنی طاقت کہ اس کا بازو پکڑے اور کہے تو دوسری جگہ عیاشی کر رہا ہے، اور وہ ناری وہ بستر پہ کروٹیں بدل کر تڑپ رہی ہے. اس کو بھی نیائے ملنا چاہیے، اس کو بھی انصاف ملنا چاہیے. ہے کوئی جج کیوں؟ اس لیے کہ ان ججوں کے پاس، ان دنیا کے ججوں کے پاس قرآن اور حدیث کا علم نہیں. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قانون ان کے پاس نہیں. لیکن دیکھ، اب میں اپنے ہندوستان کا ایک جج تجھے بتاتا ہوں. دنیا کے ججوں کو ڈھونڈو. دنیا کے جج ناریوں کو انصاف نہیں دلا پا رہے. وہ ایسے ناری، ایک ہندی کا ناری، ایک عربی کا ناری. دنیا کے جج جن کے پاس قرآن کا علم نہیں، وہ ناریوں کو انصاف نہیں دلا پا رہے. وہ ایسے ناری. لیکن میرے بھارت ملک ہندوستان کا ایک جج دکھاتا ہوں تجھے، جس کے پاس جج کے علوم بھی تھے، جسٹس کے علوم بھی تھے، لیکن جسٹس کے علوم سے پہلے اس نے قرآن کا علم اپنے سینے میں بسایا تھا. اسی
کا وہ جج ہے، یہ میرے ملک ہندوستان کا وہ جج ہے جس کے پاس اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ دیکھا، اس لیے اپنے بچوں کو پہلے قرآن والا، صاحب قرآن والا بناؤ، ورنہ آپ کے بچے بھی وہی کریں گے جو دنیا کے جج کر رہے ہیں۔ ہاں، ظلم والوں کی ہم کی مدد کریں گے، مظلوم پہ مزید ظلم کریں گے۔ آپ کہتے ہیں جج بناؤ، میں نے کہا بالکل بناؤ، ہماری دعا ہے، لیکن قرآن کے ساتھ۔ کہا یہ کہاں سے لایا آپ؟ قرآن کے ساتھ۔ میں نے کہا پہلے ہی دن کہا نا، اقرا، پڑھو۔ تھوڑا سا ٹائم لوں گا آپ کا، ابھی وہ بات پہ میں نہیں پہنچا ہوں جہاں پڑھا لکھا اور ان پڑھ کی فکر۔ بول سکتا ہوں، تھک تو نہیں گیا؟ 12 بجے کا ٹائم تھا، ابرار باپو نے اعلان کیا تھا کہ 12 بجے ختم کریں گے، لیکن 12:15 سے بھی 2 منٹ اوپر ہوئے، مگر میں کوشش کروں گا سمیٹنے کی، لیکن آپ کا ساتھ رہا تو اچھی بات ہے۔ اقرا، جبریل امین آئے، سب سے بڑا فرشتہ، سب سے بڑے انسان کے پاس، اور آ کر کہتا ہے اقرا، پڑھو۔ اور وہاں آتا ہے جسے جبل نور کہتے ہیں۔ دیکھو، نوری فرشتہ نور کے پاس آیا، نوری بشر کے پاس، اور جبل نور میں دیکھا، اور نور لے کر آیا۔ قرآن نور، فرشتہ نور، جس پہ نازل ہوا وہ نوری بشر، جس پہاڑ میں آیا وہ بھی جبل نور۔ لیکن کتنی ستم ظریفی ہے، نہ قرآن کے نور ہونے میں اختلاف، نہ جبریل کے نور ہونے میں اختلاف، اور نہ وہ پتھر کے پہاڑ کے نور ہونے میں اختلاف۔ آج تک سعودی والے اس کو جبل نور ہی کہتے ہیں، لیکن اگر نور سے انکار ہے تو آمینہ کے لال کو نور کہنے میں انکار ہے۔ اللہ کرے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ عرض کر رہا تھا کہ وہ آیا فرشتہ سید الملائکہ، اور آتا تھا اقرا، پڑھیے۔ میرے نبی نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھتا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، حالانکہ اس کے زیادہ صحیح معنی یہ نہیں نکلتے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کو اللہ نے امی بنایا، کیا بنایا؟ امی۔ اس امی پر بھی بیچارے لوگ دھوکہ کھائے، کیونکہ علم نہیں آیا۔ یہی تو کہتا ہوں، یہ بھی آپ سے کہتا ہوں، ایک ہے علم، ایک ہے فیضان علم۔ علم سب کو ملتا ہے، فیضان علم صرف اسی کو ملتا ہے جس کے دل کا رشتہ باب مدینۃ العلم سے جڑا رہتا ہے۔ امی، 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 امی کا مطلب لوگوں نے کیا ان پڑھ نہیں۔ امی کا ایک معنی بے پڑھا معلم، بے ان پڑھ نہیں، بے پڑھا معلم۔ کیوں؟ کہ اوروں سے نہیں پڑھا، اللہ سے پڑھا۔ امی کا دوسرا مطلب، کیونکہ مکے کا ایک نام ہے ام القرا، اسی لیے گجرات والوں کو لوگ گجراتی کہتے ہیں، اندور والے کو اندوری کہتے ہیں، احمد آباد والے کو احمد آبادی کہتے ہیں، یہی ہے نا، مالیگاؤں والے کو مالیگاؤں نبی کہتے ہیں۔ تو مکے کا ایک نام تھا ام القرا۔ تو جیسے نبی مکے کی وجہ سے مکی، مدینے کی وجہ سے مدنی، حجاز کی وجہ سے حجازی، تو ام القرا کی وجہ سے امی، یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے۔ بہرحال لوگ اپنی اپنی بات کرتے ہیں، لیکن اب اپنی بات کریں جلدی جلدی۔ مانا بیکاری، میں نہیں پڑھتا، یہ نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، کیا کہا؟ میں نہیں پڑھتا، مطلب جبریل تمہارے کہنے سے پڑھیں گے، خادم کے کہنے سے مخدوم پڑھے گا؟ نہیں، میں نہیں پڑھتا، ہے نا؟ مانا بیکاری، میں نہیں پڑھتا۔ ایک بندہ ہے، باپو تقریر کرو، نہیں تم کرو، میں نہیں کرتا۔ مطلب کیا؟ ان کو تقریر کرنا نہیں آتی؟ یہ جو بیٹھے ہوئے نا، یہ میرے دائیں طرف، ان میں سے ایک سے آفتاب و مہتاب خطاب کے میدان کے شہسوار ہیں، شموس و اقمار ہیں، لیکن چونکہ ان سب سے میری عمر چھوٹی ہے تو انہوں نے مجھ پہ رحم کرتے ہوئے سوچا کہ چلو اپنا بچہ ہے، اپنا چھوٹا بھائی ہے، اپنا وقت اس کو دے دو۔ اس کا یہ مطلب ان کو نہیں ہے، یہ اگر بولیں تو اچھے اچھوں کی زبان بند ہو جائے۔ یہ دیکھو، ادھر سے ذاکر باپو ہیں، ادھر سے یاسین باپو ہیں، ادھر سے جو وہ عبد القادر باپو، پھر دوسرے ذاکر باپو، اتنے باپو لوگ ہیں کہ باپو باپو کرتا رہوں تو پھر میرا وقت چلا جائے۔ ادھر سے ابرار باپو، نہیں کرتا، آتا ہے مگر کرتا نہیں، کوئی وجہ ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جبریل نے حضور کو سینے سے لگایا،
دبوچا اور پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر دوبارہ لگایا، پھر دبوچا، پھر پیچھے ہٹ گئے، پھر تیسری بار دبوچا۔ اب یہاں بھی آ کر لوگ چیٹنگ کر دیکھا، حضور نے جبریل کو دبایا تو رسول اللہ جبریل نے حضور کو دبایا تو حضور تھر تھر کانپنے لگے، تھر تھر کانپنے، اور تھر تھر کانپتے ہوئے آیا کہا زملونی زملونی، کمبل اڑا۔ میں نے کہا تھر تھر کانپنا بھی صحیح، زملونی زملونی کہنا بھی صحیح، لیکن تیرا یہ کہنا صحیح نہیں کہ جبریل نے دبایا تو وہ تھر تھر آ گئے۔ وجہ ایک بات آپ سے کہتا ہوں، آپ بھی گھر پہ بچوں سے کھیلتے ہوں گے، باپو بھی کھیلتے ہوں گے، میں بھی کھیلتا ہوں، سبھی کھیلتے ہیں بچوں سے۔ تو کبھی کبھی ہم بچے سے کہتے ہیں کہ ادھر آ، اور اس کا ہاتھ پکڑ کے دبایا، ایسے دبایا، ایک بچے نے کیا تو کوئی باپ دوبارہ دبائے گا؟ جب بچہ ای کر دے گا تو دبائے گا نہیں۔ پہلی مرتبہ میں جو چیخ پڑے تو دوبارہ اس پہ طاقت نہیں آزمائی جاتی، لیکن اب بچہ اپنے باپ نے کہا دبا میرا ہاتھ، اور بچہ ہاتھ دبا رہے، دبا نہیں پایا، اس کے ہاتھ تھک گئے، ہاتھ چھوڑ کے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دوبارہ کوشش کی، بھئی دوبارہ سہ تو کوشش وہ کرتا ہے جو پہلی مرتبہ میں اپنا کام نہیں کر جاتا، جو پہلی مرتبہ میں اپنا کام، ارے بھئی جو پہلی مرتبہ میں کسی کو دبا کے آواز نکال دے تو وہ دوبارہ کیوں کرے گا؟ بلا تمثیل سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ملانے کے نہیں۔ جبریل نے پہلی مرتبہ دبایا تو اس کو دبایا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، ان کو دبایا، اور دباتے دباتے خود تھکے اور تھک کر کے پیچھے ہوئے، پھر دوبارہ کوشش کی، پھر دبایا، پھر تھکے، پھر پیچھے ہوئے، پھر تھکے، پھر پیچھے، 3 بار تھک کے پیچھے ہوئے تو پھر کہا، میرے کہنے سے نہیں پڑھتے نا، اقرا بسم ربک الذی خلق، میرے کہنے سے نہیں پڑھتے تو اپنے رب کے نام سے پڑھو، اپنے رب کے لیے پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ یہ صرف اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، مفہوم وہی ہے جو کتابوں میں لکھا ہے۔ اب جبریل نے جب کہا نا کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو تو میرے نبی نے پڑھنا شروع کیا، میرے نبی نے پڑھنا شروع کیا۔ پہلے دن رسول اللہ نے ذہن دیا کہ ہم وہ پڑھنا نہیں جانتے جس میں خدا کا نام شامل نہ ہو، ہم تو اس طرح کا پڑھنا جانتے ہیں، پہلے خدا کا نام ہوگا، اس کے بعد ایجوکیشن ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر جس کے پاس پہلے خدا کا نام ہے اس کے بعد ایجوکیشن ہے تو وہ آسمانوں سے بم نہیں برسائے گا بلکہ پھولوں کی بارش کرے گا۔ پہلے جس کے پاس خدا کا نام ہے اس کے بعد ایجوکیشن ہے تو وہ لڑکیوں کو لے کے بھاگے گا نہیں بلکہ بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اگر کسی کے پاس پہلے خدا کا نام ہے اس کے بعد وکالت کی ڈگری ہے تو اللہ پر مقدمے میں جھوٹ بول کر کسی پہ ظلم نہیں کرے گا۔ جان چلی جائے گی لیکن انصاف کرتا نظر آئے گا۔ ہاں پہلے کسی کے پاس خدا کا نام ہے اس کے بعد اکنامی کا علم ہے اس کے پاس ہے، پہلے خدا کا نام پھر اکنامی کا علم ہو تو وہ کسی کے رشوت نہیں کھائے گا بلکہ اللہ پر وہ لوگوں کی رشوت سے بچتا ہوا نظر آئے گا۔ اب پتا چلا جب تک کہ ہم پڑھ رہے تھے اللہ کے نام کے ساتھ ہم نے کسی پر بندوق نہیں تانی۔ ہاں دیکھ لو اللہ کے نام کے ساتھ جنہوں نے پڑھا ان کو دیکھ لو، اور اللہ کا نام چھوڑ کر جنہوں نے پڑھا ان کو دیکھ لو۔ ہٹلر جاہل نہیں تھا، ہٹلر پڑھا لکھا تھا۔ آج کے ہٹلر لوگوں تم بھی سن لو، ہٹلر پڑھا لکھا تھا لیکن اس نے قتل کیا، مارا، ٹھوکا، جانے نہیں۔ یہ تمہارا پڑھا لکھا ہے اور میرا پڑھا لکھا۔ درست العلم حتی صرت قطبہ، قصبہ کہتے ہیں میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ میں کتب بن گیا۔ جس نے اللہ کے نام کو چھوڑ کے پڑھا وہ ہٹلر بنا، لوگوں کو قتل کر کے مار ڈالتا رہا۔ جس نے اللہ کے نام کے ساتھ پڑھا اس نے ٹھوکر لگا کر مردوں کو زندہ کیا۔ یہ فرق ہے، یہ فرق ہے اللہ والوں کے پڑھنے میں تمہارے۔ یزید کوئی جاہل نہیں تھا، یزید پڑھا لکھا تھا، یزید پڑھا لکھا تھا، یزید پڑھا لکھا تھا، یزید پڑھا لکھا تھا۔
پالکی اٹھانے والے کا بھی احترام کیا. یہ فرق ہے. یہ اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو برکت ملے گی, اللہ کے نام کے ساتھ پڑھو ظلم نہیں ہوگا. آپ دیکھیں یہاں مجھے ایک بات یاد ہے, اللہ کے نام کے ساتھ پڑھنے والے اللہ کو چھوڑ کے پڑھنے ہو. شاہ مینا لکھنوی رحمت اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا, ہمارے اوپر مرشدوں میں ہوتے ہیں, سلسلے چشتیہ کے ہمارے مرشدوں میں ہوتے ہیں. شاہ مینا لکھنوی رحمت اللہ علیہ تو ایک بار تصویر لے کے بیٹھے ہیں. ایک افسر آیا انگریز, کہا بابا یہ کیا ہے تیرے پاس؟ فرمایا یہ تصویر ہے. تو آپ نے اس سے الٹ کے پوچھا یہ تیرے پاس کیا ہے؟ کہا یہ بندوق ہے بندوق. تو اس نے پوچھا بابا اس سے تو کیا کرتا ہے؟ کہا تو اس سے کیا کرتا ہے؟ یہ تجھے کس نے دیا؟ کہا یہ تجھے کس نے؟ اس نے کہا یہ مجھے دیا میری حکومت نے. کہا یہ مجھے دیا میرے مرشد غوث پاک نے. کیسے کیا کرتے ہو؟ کہا تو پہلے بتا اس سے کیا. چڑیا جا رہی تھی, اس نے نشان لگایا, ٹھائی کر کے مار دیا, وہ چڑیا گری تڑپ کے مر گئی. کہا دیکھا یہ کرتے ہیں, یہ ہماری بندوق کا کمال. میرے مرشد شاہ مینا نے وہ تصویر لٹکائی, وہ چڑیا اڑتی ہوئی نظر آئی. دیکھ یہ ہے میرے ہتھیار. آپ سمجھ میں آیا جو اللہ کے نام کے ساتھ. آج دنیا میں جو بگاڑ ہے, لوگ پڑھے لکھے ہیں لیکن اللہ کے نام کے ساتھ نہیں پڑھتے, اسی لیے ظلم کا بازار. اور جامعہ احمدیہ کی, جامعہ اہل سنت احمدیہ کی, احمدی کی میری گزارش ہے اس کے نام کے ساتھ اہل سنت جوائن کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ احمدی نام سے راجستھان اور دیگر علاقوں کے اندر قادیانی بھی اس طرح کے ادارے قائم کر رہے ہیں. تو اہل سنت جو جائے گا تو ان سے ایک امتیازی شان ہو جائے گا. ورنہ ہو سکتا ہے کسی عام ان پڑھ آدمی کو دھوکہ ہو جائے. حالانکہ اصل احمدی بھی ہم ہے, اصل محمدی بھی ہم ہے. تو ان کا کیا تعلق ہے؟ ہاں وہ تو غلام کی اولاد ہے, یہی فرق ہے. وہ غلام کا کلمہ پڑھتے ہیں اور نبیوں کے ہم نبیوں کے امام کا کلمہ پڑھتے ہیں. فرق ہے. تو جامعہ اہل سنت احمدی کا یہ فرق طرح امتیاز ہے کہ بچے فزکس پڑھ رہے ہیں, جغرافی پڑھ رہے ہیں, دنیاوی علوم پڑھ رہے ہیں, لیکن اللہ کے نام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں. اور ایک بات آپ کو بتاؤں, سائنس جتنا قرآن بیان کرتا ہے اتنا کوئی بیان نہیں کرتا. ہمارے سارے علوم کے سوتے یہاں سے پھوٹ رہے. قرآن ایک اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی کتاب نے اس دن انکشاف کیا سائنسی علوم کا جب لوگ سائنس کی تحقیق سے نابلد اور ناواقف تھے. آپ سے پوچھتا ہوں, دو سمندر آپس میں ملتے ہیں, تحقیق آج بھی کہ ہے کہاں. میں گیا ہوں وہاں جہاں دو سمندر ملتے ہیں, میں وہاں گیا ہوں. تو آج لوگوں نے ڈھونڈا کہ کہاں ملتے ہیں, لیکن جب لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا اس وقت تو قرآن کہہ رہا تھا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. آپ غور کریں, پھر آپ دیکھیں جو شفق کا جمال قرآن نے بیان کیا, کسی نے بیان کیا. جو افق کی سرخیاں قرآن نے بیان کی, کسی نے بیان کیا. جو ستاروں کی انجمن کا ذکر قرآن نے کیا, کسی نے کیا. چاند کا تذکرہ جو قرآن نے کیا, کسی نے کیا. ایک بات آپ کو بتائیں, لوگ آج تک سمجھ نہیں پائے کہ سورج نکلتا کہاں سے. تھوڑی آپ کی توجہ, علم کی بات کر رہا ہوں. سورج نکلتا کہاں سے؟ قرآن بتا رہا ہے رب المشرقین و رب المغربین, دو پوربوں کا رب اور دو پچھموں کا رب. ٹھیک, اور ایک مقام پہ کیا کہا رب المشارق والمغارب, کئی مشرقوں کا رب کئی مغربوں کا رب. ایک مقام پہ دو کا اور ایک مقام پہ کئی کا. مطلب کیا؟ ابھی تک سائنس حیران ہے. دیکھو روزانہ سورج جو نکلتا ہے نا, اس کا پوائنٹ جو ہے, جہاں سے سورج نکلتا ہے اس کو کہتے ہیں مشرق, اور جہاں ڈوبتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مغرب. تو سورج ایک دن یہاں سے نکلا, جسٹ اس کے بازو سے, جسٹ اس کے بازو سے, یعنی ہر روز نکلتا ایک ہی سمت سے, لیکن اس کا شروع کی جگہ ہلکی سی چینج ہوتی ہے. تو اب جب قرآن کہتا ہے مغارب, یعنی کئی مغربوں کا رب اور کئی مشرقوں کا رب,
تو اس سے مراد وہی ہوتا ہے وہ جو جگہ بدل بدل کر 365 دن میں جو جگہ بدلتا ہے نکلنے اور ڈوبنے میں، تو وہ کئی مشارق اور مغارب اور مغربین تسنیہ کے سیدے کے ساتھ جب کہتا ہے تو چونکہ جب وہ جگہ بدلتا ہے بدلتا ہے بدلتا ہے تو ایک ہے شروع اور ایک ہے ختم، تو یہ دونوں کو ملا کر جب کہتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ مغربین اور مشرقین، اور جب سب کو ملا کے کہتا ہے تو کہتا ہے رب المشارق والمغارب۔ آج تک سائنس وہاں پہنچ نہیں سکی، قرآن 1450 سال پہلے بول چکا۔ بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ نطفہ، علقہ، مدغہ، یہ سب قرآن کہہ رہے ہیں۔ اور آخری میں کیا کہا؟ فخلق الآخر، آخری میں کیا کہا؟ اور ہم آخری تک اس کی تخلیق کرتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہے ہیں نطفہ، مدغہ، علقہ، تو نطفہ، مدغہ، علقہ تم بھی کہہ رہے ہو، لیکن جب فخلق الآخر کہا کہ ہم آخری تک تخلیق کرتے ہیں تو آخری کی تخلیق کیا ہے؟ قرآن چپ ہو گیا تو آج تک کہ کوئی اس کو بول ہی نہیں سکتا۔ یہ ہے اللہ کی کتاب۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ تم سب سے متاثر ہو، کیوں؟ اس لیے کہ مغرب سے اتنے مرغوب ہو گئے، اتنے مرغوب ہو گئے کہ مغرب جو دے رہے ہو، لیکن اپنے مذہب کی طرف نہیں آ رہے ہو، مغرب سے مرغوب ہو۔ اسی لیے تمہاری عقل باریک تو ہے لیکن تمہارا دماغ تاریک ہے۔ واہ واہ واہ، بہت اچھی بات ہے۔ تمہارے چہرے پہ تازگی تو ہے مگر اندر سے روح پیاسی ہے۔ تمہارا عزم ہے نہیں، عزم اٹھتا ہے تو بلبلے کی طرح بیٹھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مذہب کی طاقت اتنی بڑی طاقت تھی جس نے گردوں کو اٹھایا۔ اس مذہب سے تم دور ہو رہے ہو اور لوگوں سے مرعوب ہو رہے ہو۔ لوگ تھک ہار کر ہمارے مذہب میں پناہ لینے پہ مجبور ہو رہے۔ یہ بات بھی کہہ دوں بڑی معذرت کے ساتھ، ناپاڑ والوں، ارد گرد نواز سے آنے والوں، لوگ سکون کے لیے آپ کے مذہب میں آ رہے ہیں اور آپ اپنا مذہب چھوڑ کر کوئی اور جگہ تلاش کر رہے ہو۔ سن لو، کہیں حقانیت نہیں ہے، کہیں سکون نہیں ہے، کہیں قرار نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہ قوم کی بیٹیاں اگر بیٹھی ان سے بھی کہتا ہوں یہ دنیا کی چمک دمک کے پیچھے مت جاؤ، کچھ نہیں رکھا ہے۔ اس چمک کے پردے کے پیچھے گندگی اور بدبو چھپی ہوئی ہے۔ تمہیں کیا پتا؟ اللہ اکبر، تمہیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ مذہب تو 4 بیویوں والوں کا مذہب ہے۔ الحمدللہ میں فخر سے کہوں، اپنی بیگانے سب سن لے، ہاں میرا مذہب حلال 4 بیویوں کا مذہب ہے، لیکن میرا مذہب آشرموں کے زنا کا مذہب نہیں ہے۔ ہم لوگ بڑھاپے میں سفید داڑھی ہونے کے بعد زنا کے جرم کے اندر، جیلوں کے اندر سڑنے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہمارے مذہب میں 4 حلال نکاح تو ہے، لیکن پھر قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ الحمدللہ ہمارے خانقاہ والے جو اصلی لوگ ہیں، اصلی خانقاہی لوگ، ان کے یہاں زنا تو کیا، زانی آتے ہیں تو ولی بن کر کے جاتے ہیں، اور اوروں کے یہاں لوگ بڑھاپے میں زنا کی سزا کاٹتے ہیں۔ لوگ کدھر جا رہے ہیں؟ لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ حلالے والوں کا مذہب ہے۔ میں کہتا ہوں حلالے کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہو، حلالہ کیا ہے؟ حلالے کی چونکہ بڑا مسئلہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نے کمپیوٹر سیکھا، سائنس سیکھا، ٹیکنالوجی سیکھی، دین نہیں سیکھا۔ نیوز چینلوں پہ جو حلالہ بتایا جا رہا ہے اسی سے بدگمان ہو نا تم لوگ۔ سیریلوں میں جو حلالہ بتایا جا رہا ہے اس سے بدگمان ہو نا تم لوگ۔ یہ تو عورتوں پہ ظلم ہے۔ تو نے پڑھا کیا ہے؟ حلالہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلا حلالہ دور رسالت میں ہوا، اور اس کی شکل کیا تھی؟ اس کی شکل عورت کے ظلم نہیں تھی۔ ایک شخص نے ناراض ہو کے بیوی کو طلاق دیا، طلاق پڑھنے کے بعد اس نے عدت گزار کے ہمیشہ رہنے کے لیے اپنے پسند سے ایک جگہ نکاح کیا، ہمیشہ رہنے کی اپنی پسند سے، اس کے ساتھ گھر بساؤں گی۔ وہاں رہی لیکن وہاں نہ جم سکا، انبن ہوئی، تو میں ہوئی، اس نے طلاق دے دی، دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی۔ کوئی پلان نہیں تھا نکاح کا، نہ کوئی طلاق کا پلان تھا، ہمیشہ رہنے۔ ہمارے یہاں نکاح ہمیشہ رہنے کے لیے۔ اگر کوئی 70 سال کی مدت پہ بھی نکاح کرے گا تو وہ نکاح ہوگا ہی نہیں، 1-2 دن کے لیے نہیں، 70 سال تک۔
کوئی مشکل کتاب کا نام نہیں تھا، بار شریعت اٹھا کے پڑھ لو نا اردو زبان میں. اب تو آپ کے گجراتی میں بھی اگر کوئی 70 سال کی قید کے ساتھ بھی نکاح کرے تو نکاح ہو گئی. ہمارے یہاں نکاح کیسے ہوتا ہے پتہ ہے؟ ہمیشہ رہنے کے لیے. اور الحمدللہ ایک بات بتاؤں، ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نکاح کرتے ہیں بلکہ جنت تک ساتھ نبھانے کی نیت کرتے ہیں. ہاں، اس لیے کہ جو میاں بیوی دنیا میں پیار محبت سے رہتے ہیں وہ جنت میں بھی ایک ساتھ رہیں گے. اور قرآن کہتا ہے وہ تکیے لگا کر کے تختوں پر بیٹھیں گے اور اللہ کا دیدار کریں گے. حدیث پاک میں ہے کہ وہ تکیے لگا کر کے میاں بیوی بیٹھے کر اللہ کا دیدار کر کے اللہ کو کیسے دیکھیں گے؟ تو میرے آقا فرماتے جیسے تم آسمان پہ چاند دیکھتے ہو ویسے تم اللہ کا دیدار کرو گے. سیکھا نہیں، پڑھا نہیں، بس اس کو سن کر کے بس افواہوں پر دھیان دے کر کے پریشان ہو رہے ہو. تو ہمیشہ رہنے کی نیت سے اس خاتون نے نکاح کیا تھا، دوسرے شوہر سے بھی نہیں جمع. انہوں نے طلاق دے دی. طلاق دے دی تو عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کو احساس ہوا تو انہوں نے ان سے کہا کہ آپ پہ ظلم ہوگا، اب میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو ان کے بھائی نے کہا میں نہیں کرنے دوں گا کیونکہ پہلی بار اس نے طلاق دیا تھا. تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جب اس کو حلال کر دیا، کیونکہ وہ پہلے شوہر سے طلاق پا کر جب دوسرے شوہر کے پاس اس نے نکاح اس نیت سے کیا کہ میں ہمیشہ رہوں گی، اب وہاں جمع نہیں اس کا، تو اب یہ اس کے لیے حلال ہوگی تو تو رکاوٹ کیوں بنتا ہے؟ یہ تھا حلالے کا اسلامی تصور. یہ ایک رات کے لیے، 2 رات کے لیے یہ اس طریقے کی سودے بازیاں، اس پر ابن حجر حدیث لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جو اس طریقے سے ارینج کر کے حلالے کرے، آقا فرماتے وہ کرائے کا سانڈ ہے. سانڈ ان سب لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، کرنے والے پر، کروانے والے پر، گواہ رہنے والے پر. میرے عزیز تم نے پڑھا نہیں اس لیے بدزد ہو رہے ہو، بدگمان ہو رہے ہو. ہمارا مذہب اتنا حسین ہے کہ آپ اس کی تعلیم کی طرف آئے تو آپ کو پتا چلے. بس آخری میں جو بات کرنے چلا تھا، ان پڑھ اور پڑھے لکھے کا فرق بتانا چاہتا ہوں. دونوں کی فکر دیکھو، ایک ہی مغل خاندان ہے. تھک گئے نا مجھے اس کا احساس، کم سے کم جلسے میں تو جھوٹ مت بولو. میں نے ایسے ہی کہہ دیا، آپ جھوٹ میں ہی سچ بول رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی محبت ہے. بہرحال یہ عرض کر رہا ہوں کہ پڑھے لکھے میں اور ان پڑھ میں فرق ہے، توجہ کرنا. دونوں ایک ہی خاندان کے، ایک ہی قبیلے کے، دونوں مغل خاندان کے بادشاہ. ایک کا نام ہے اکبر، ایک کا نام ہے اورنگزیب. اکبر ان پڑھ تھا، اورنگزیب پڑھے لکھے تھے. دیکھا فرق؟ اکبر پورا ملک کھا گیا، اس اعتبار سے کچھ چھوڑا نہیں، ٹھیک، پورے ملک کو تباہ کیا. پھر بھی اکبر ڈگریڈ کیوں ہے پتا ہے؟ اکبر ڈگریڈ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اکبر نے ساری کھچڑی بنائی تھی. اور اورنگزیب مجرم کیوں ہے؟ کہ اس نے بیت المال سے کبھی نہیں کھایا تھا، ٹوپی سی کر گزارا کیا تھا. سبحان اللہ. یہ بات ہے. آپ دیکھیں اکبر نے مجدد الفسانی کو قید کیا گوالیر کے قلعے میں. توجہ کرنا، ان پڑھ تھا، اہل حق کو قلعے میں قید کیا. اورنگزیب پڑھے لکھے تھے. اورنگ آباد کی مسجد میں 500 متبحر علماء اور مفتیوں کو بٹھا کر فتاوی عالمگیری تحریر کرا کے ہندوستان کے حنفیوں کے سر پہ قیامت تک احسان کر دیا. دیکھا یہ فرق ہے پڑھے لکھے اور ان پڑھے. ان پڑھ کیا بول رہا تھا؟ یہ جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اللہ سے مراد اللہ کی ذات ہے، اکبر سے مراد میری ذات ہے. وہ سورج کو سجدہ کرتا تھا، وہ دریاؤں کی عبادت کی بات کرتا تھا. اور اورنگزیب اس کی زندگی الگ. اس لیے میرے عزیز اپنے بچوں کو پڑھاؤ، لیکن پہلے قرآن، حدیث مصطفیٰ انشاءاللہ. اور پھر جب قرآن حدیث کے ساتھ ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر سب بناؤ. آپ یہ کہتے ہو نا ہمارے پاس حضرت پیسے نہیں، پیسے نہیں، دولت نہیں. میں کہتا ہوں آپ حضرات اگر واقعی دولت نہیں ہے، 8 گھنٹے کی محنت کی بجائے 18 گھنٹے محنت کرو. اس وقت تو دنیا کے جن حالات سے ہمیں چیلنجز درکار ہے، دنیا کے جو حالات ہمیں آنکھ دکھا رہے ہیں، اس میں کسی سے ٹکرانے کی ضرورت نہیں. کوئی ٹکراؤ مت کرو، لوگوں کے بھڑکاؤ بھاشنوں کا کوئی جواب مت دو، لوگوں کے اشتعال انگیز تقریروں کا کوئی جواب مت دو. آپ کو کوئی ضرورت نہیں جواب دینے کی. آپ ایک کام کرو،
آپ صرف محنت کر کے اپنے بچوں کو دینداری کے ساتھ اسکول اور کالج کے اندر اچھی تعلیم دلاؤ. محنت کرو. 8 گھنٹے کی بجائے 18 گھنٹے. آپ جو کہتے ہو نا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے. جتنا آپ انٹرنیٹ کے ریچارج پہ خرچ کرتے ہو اس میں آسانی کے ساتھ آپ کے ایک بچے کی فیس بھری جا سکتی ہے. ہاں، آپ دوستوں کی پارٹیوں پہ جتنا خرچ کرتے ہو اس میں دوسرے بچے کی فیس بھری جا سکتی ہے. ہاں، آپ شادیوں پہ جو لٹاتے ہو بے جا، اس میں آپ اپنے کئی بچوں کی سال بھر کی فیس بلکہ کئی سالوں کی فیس بھر سکتے ہو. آپ یہ جو کرتے ہو نا، میری ناک کٹ جائے گی اس لیے اتنی دے گے، میری ناک کٹ جائے گی یہ رسم، میری ناک کٹ جائے گی وہ رسم، یہ سب ختم کرو. ہمارا مذہب رسومات کا مذہب نہیں ہے. ہم رسم والے نہیں ہیں، ہم اصل والے ہیں. جو اصل والے ہوتے ہیں وہ رسم والے نہیں ہوتے. رسم ہر جگہ کی الگ الگ ہوتی ہے، اصل ہر جگہ کی ایک ہوتی ہے. دیکھو بتاؤں آپ کو، دیکھو آپ کو بتاؤں، اذان اصل ہے اور تمہاری شادیاں رسم ہے. اسی لیے سعودی والوں کی شادی الگ، انڈیا والوں کی الگ، پاکستان والوں کی الگ، بنگلہ دیش والوں کی، کیونکہ یہ رسم ہے اور اذان اصل ہے. تو جو اذان کے کلمات سعودی میں ہو رہے ہیں وہی انڈیا میں ہو رہے ہیں، وہی پاکستان میں ہو رہے، وہ بنگلہ دیش میں ہو رہے. تو ہم رسم والے نہیں، ہم اصل والے ہیں. جو نماز رسم نہیں، نماز اصل ہے. تو جیسی نماز انڈیا میں پڑھی جا رہی ویسی پاکستان میں، ویسی بنگلہ دیش میں، ویسی انگلینڈ میں، ویسی امریکہ میں. اس لیے میرے عزیز، رسم والے مت بنو، اصل والے بنو. اور لوگ کیا کہیں گے سب سے پہلے اپنے مائنڈ سے نکالو، لوگ کیا کہیں گے. کوئی کچھ کہے، میرے بھائی اتنا یاد رکھنا، آپ کتنے بھی اچھے بن جاؤ، آپ کے بارے میں 2 ہی گروپ بنیں گے. یہ بات دل پہ لکھ لینا. پوری تقریر میں کچھ یاد رہے یہ یاد رکھنا. آپ کتنے بھی اچھے بن جاؤ، آپ کے بارے میں 2 گروپ بنیں گے. آپ کتنے بھی برے بن جاؤ، آپ کے بارے میں 2 گروپ بنیں گے. اچھے کے لیے بھی، 2 برے کے لیے. آپ کتنے بھی اچھے ہوں گے، کچھ لوگ آپ کو اچھا کہیں، کچھ لوگ آپ کو، اور آپ کتنے بھی برے ہو جاؤ، کچھ لوگ آپ کو اچھا کہیں، کچھ لوگ آپ کو. تو اچھا بننے کا فائدہ کیا؟ اچھا بننے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اچھے رہو گے تو آپ کے معاملات اللہ سے اچھے رہیں گے، بس اور کوئی بات نہیں ہے. اور یہی آپ کی کامیابی ہے. اس لیے آپ دیکھو، امام حسین کے لیے 2 گروپ ہے کہ نہیں دنیا میں. کچھ لوگ اچھا کہتے ہیں اور کچھ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کو برا بھی کہنے والے ہیں. اور یزید کے لیے بھی 2 گروپ ہے، کچھ اس کو اچھا کہتے ہیں بدبخت لوگ، اور ہم لوگ برا کہتے ہیں. تو اس کے لیے بھی 2 گروپ. لیکن فرق کیا ہے؟ حسین سے اللہ راضی ہے، اس لیے حسین کے نام کی محفلیں سجتی ہیں. اور لوگ فخر سے کہتے ہیں میں اولاد حسین ہوں، لیکن یزید کے نام کی کوئی کبھی نہ محفل سجتی ہے اور نہ کبھی کوئی کہتا ہے کہ میں. وجہ جن کے معاملات اللہ سے اچھے ہوتے ہیں ان کے ڈنکے بجتے ہیں، اور جن کے معاملات اللہ سے اچھے نہیں ہوتے ان کے لیے بھی 2 گروپ بنتے ہیں، لیکن ان کے ڈنکے نہیں بجتے. اس لیے آپ یہ مت سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے. لوگ کچھ بھی کہیں، آپ کے معاملات اللہ سے اچھے ہوں، اس کے رسول سے اچھے ہوں. اس لیے رسموں سے نکلو. اور ایک بات یہ بھی، اپنے بیٹوں کی اور بیٹیوں کی شادیوں میں جلدی کرو، تاخیر مت کرو. بہت پڑھاؤ، بہت پڑھاؤ. آپ کہیں گے جب بہت زیادہ پڑھائیں گے تو شادی 25 سال کے بعد ہی ہوتی ہے. یہ غلطی مت کرنا. آپ سب کو ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں یہ غلطی مت کرنا. بیٹیوں کی شادی، بیٹوں کی شادی جلدی کرو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 چیزوں میں دیر نہیں کرنا. نمبر 1، نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھنے میں دیر نہیں کرنا. نمبر 2، جب جنازہ تیار ہو تدفین میں دیر مت کرنا. بیٹا بیٹی بالغ ہو جائے نکاح کرنے میں دیر نہیں کرنا. آج جو یہ کہتے ہو کہ بھئی بچے بڑے ہو تو گئے لیکن ابھی پڑھیں گے، اپنے قدموں پہ کھڑے ہوں گے، ابھی یہ ہوگا، ابھی وہ، نتیجہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ شادی سے پہلے وہ سب کچھ کھو دیتے ہیں جو ان کا سرمایہ ہوتا ہے. بعض تو بھاگ رہے، بھگا رہے، یہ سب ہو رہا ہے. اس پہ کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے سنت نبوی پر عمل. بیٹا بیٹی بالغ ہو جائیں ان کے نکاح کرو. اب نکاح کرنے کے بعد آپ کہیں گے پھر پڑھیں گے پڑھائیں گے کیسے؟ میں نے کہا یہ کریں، ایک سنت زندہ کریں کہ رسول اللہ کے دور میں یہ تھا کہ نکاح کے بعد دلہن اپنے ماں کے یہاں رہتی تھی، دولہا اپنے ماں کے یہاں رہتا تھا، ودائی نہیں ہوتی تھی. پھر اس کے بعد جب حالات ایسے بنتے تھے تب ودائی ہوتی.
کچھ لوگ سیدہ فاطمہ کا نکاح جب بیان کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں کہ جیسے صبح نکاح ہوا شام کو پہنچا دیے. آپ پوچھیے نا, سیدہ پاک کا نکاح ہوا, نکاح ہونے کے بعد کم سے کم کا قول 6 مہینے کا ہے کہ 6 مہینے تک ودائی نہیں ہوئی. تو ایک دن ام ایمن جو حضور کی کنیز ہے, وہ مولا علی سے ملی, کہا علی نکاح ہوا 6 مہینے ہوئے, تم لاتے نہیں فاطمہ کو اپنے گھر میں؟ تو کہا میری ہمت نہیں ہوتی. حضور سے کس منہ سے کہوں کہ ودائی کر دو, میری ہمت نہیں ہو رہی ہے. تو کہا کہ میں کس لیے ہوں, میں یہ کام کرتی ہوں, چلو میرے ساتھ. گئے اور جا کر کے بیٹھ گئے. حضور یہ علی آئے ہیں. ہاں بولو علی کیوں آئے ہو؟ حضور یہ کچھ کام لے کے آئے. بولو کیا کام ہے؟ مولا علی نے کہا سرکار ہمت نہیں ہوتی, انہوں نے خود کہنا تھا یہ بات. پھر ام ایمن نے کہا یا رسول اللہ نکاح کو 6 مہینے ہو گئے, اور ایک روایت تو 3 سال کی بھی لوگ بیان کرتے لکھی بھی کتابوں میں. حضور اتنا دن ہو گیا, ودائی کر دے فاطمہ کی. تو سرکار نے ٹھیک ہے ام ایمن جاؤ فاطمہ سے کہو کہ تیار ہو جائے. اور پھر اس کے بعد وہ ودائی کائنات کی سب سے بڑی ودائی تھی. کائنات آپ کہیں گے کیسے بڑی ودائی تھی, میں بیان کرتا ہوں اس کو. کائنات کی سب سے بڑی ودائی اس طرح تھی, خاتم النبیین کے گھر سے خاتون نکل کر خاتم الولایت کے گھر میں داخل ہوئے, اور قیامت تک کے سادات کی بنیاد رکھی جا رہی تھی. لیکن کتنی سادگی سے تھی کہ 17 پیون کی چادر, 17 پیون کی چادر مالک جنت نے اپنی بیٹی کے سر پہ روتے ہوئے ڈالتے ہوئے فرمایا بیٹی آج تمہاری ماں خدیجہ ہوتی تو بہت کچھ دیتی, لیکن آج تیرے بابا کے پاس اس پرانی چادر کے سوا کچھ اور بظاہر تجھے دینے کو نہیں ہے, اور دنیا کے لیے دنیا کی دولت محمد اور آل محمد کے لیے آخرت کی نعمتیں. اور اس شان سے رخصتی ہوتی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, تو یہ ودائی کا جو سسٹم ہے کہ شادی ہو جائے, نکاح ہو جائے, پھر اس کے بعد لڑکا ادھر پڑھتا رہے لڑکی ادھر پڑھتی رہے. اب اگر دونوں گفتگو کرنا چاہیں تو وہ حرام نہ کرے, بلکہ میاں بیوی ہے, ایک دوسرے سے بات کر سکتے. دونوں کسی پارک میں جانا چاہیں تو کسی اور کا ہاتھ پکڑنے کی بجائے ایک دوسرے میاں بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کے جا سکتے. یہ سنت زندہ کرو, آبرو بچاؤ, عزت بچاؤ, اس سے پہلے کہ آپ کی آبرو کا نیلام ہو دنیا کے اندر. اپنے بچوں کی شادی بالغ ہونے کے بعد کر دو, اپنی بیٹیوں کی شادی کر دو, ورنہ آنے والے حالات بڑے بھیانک ہیں. آپ بھی پڑھو پڑھاؤ, اور سادات سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ سب سے پہلے پڑھنے کا حق تو سیدوں کو ہے, کیونکہ یہ تمہارے نانا کی وراثت ہے. اگر انٹرنیٹ کے ذریعے بات دور تک جاتی ہے, سادات میرے پاس بہت بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے, بڑی معذرت کے ساتھ اس کو بری نیت پہ موقوف نہیں کرنا, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت, میں اچھی نیت سے کہہ رہا ہوں. آج یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر دعا کے لیے کہیں کہا جائے کھانے کے بعد, تو ہمارے سادات کے شہزادے کھانے کے بعد کی دعا بھی عربی میں نہیں پڑھتے. آپ بتائیں, آپ کے نانا کی وراثت تھی, آپ نے اس کو حاصل نہیں کیا, اس لیے سادات کے بچے پڑھیں, سادات کی بچیاں پڑھیں. میں سادات کی موجودگی میں آپ کا خادم ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہے پڑھے پڑھائیں, اس کے لیے کہ آپ کو بتاؤں کہ جتنا پہلے سادات پڑھتے تھے اتنا کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا. یہ ہماری تاریخ ہے. میں ہمارے ابرار باپو نے مجھے بتایا کہ انہوں نے گجرات کے سادات کو اکٹھا کرنے کے لیے ماشاءاللہ بڑی کوشش کی ہے. اس میں حامد باپو کا بھی اور بھی ہمارے جتنے سادات بیٹھے ہیں سب کا سپورٹ ہے. اللہ کرے یہ سلسلہ آگے چلے, پڑھاؤ لکھاؤ. لیکن جاتے جاتے یہ کہوں کہ دنیا میں پہلے جتنا سادات پڑھے لکھے ہوتے تھے کوئی اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوتا تھا, بلکہ جس کو ہی پڑھنے لکھنے کے لیے جانا ہوتا تھا تو وہ اپنے علمی سند کو معتبر بنانے کے لیے کسی سید کے پاس جاتا تھا. بس سمیٹتے ہوئے بات کر رہا ہوں, طول ہو رہی ہے ضرور, لیکن دیکھو امام اعظم نے کتنا پڑھا, 1000 سے زیادہ شیوخ تھے امام اعظم کے, لیکن آخری میں جوتیاں کس کی سیدھی کی, کس کی سیدھی؟ امام جعفر صاحب. امام شافعی نے کتنا پڑھا, لیکن بعد میں کس کی چوکھٹ پہ نظر آئی؟ حضرت نفیسہ مصری کی. امام مالک نے کتنا پڑھا, کس کی چوکھٹ پہ نظر آئی؟ حضرت
امام زید شہید کی. امام احمد بن حنبل نے کتنا پڑھا؟ کہاں نظر آئے؟ امام جعفر صادق کے پاس. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی نسلوں کو، میں یہ نہیں کہتا سادات اور غیر سادات میں پڑھنے لکھنے میں تفریق کرو، ایسا نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن خاص طور پر چونکہ میں ان کا خادم ہوں، ان کا جوتیاں بردار ہوں، اس لیے میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی پڑھانا ہوگا، اور اس کے لیے خصوصی کوشش. ہمیں تو سب کو پڑھانا ہے، کوئی جاہل نہیں رہنا چاہے، کوئی جاہل نہیں رہنے پائے، کوئی ان پڑھ نہیں رہنے پائے. اتنی صلاحیت پیدا کر دو اپنے بچوں کے اندر کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں نوکریاں ڈھونڈنا نہ پڑے، نوکریاں ہمیں تلاش کرے، ہمیں عہدے ڈھونڈنا نہ پڑے، عہدے ہمیں تلاش کرے. میرے عزیز، ہمارا ٹیلنٹ جو ہے نا وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس ہندوستان کو تاج محل جس نے دیا وہ بھی آپ، لال قلعہ جس نے دیا وہ بھی آپ، بھول بھلیا جس نے دیا وہ بھی آپ، ایٹمی طاقت جس نے دیا وہ بھی آپ. کون دیا؟ ہندوستان کو ایٹمی طاقت دینے والا کون تھا؟ وہ اے پی جے عبد الکلام تھا. ٹھیک، تو آپ نے تو دیا، اسے دلہن کی طرح سجایا بھی آپ نے، اور بچانے کا انتظام بھی آپ ہی کر گئے. پھر آج کیوں جہالت میں ہو؟ کیوں زنا کے اڈوں پہ ہو؟ کیوں شراب کے اڈوں پہ ہو؟ کیوں جوئے کے اڈے پہ ہو؟ نہیں، نکلو اس سے اور عہد کرو، خود بھی پڑھیں گے، اوروں کو بھی پڑھائیں گے. یہ میرے دل کا درد ہے جو میں آپ کے دل کی دہلیز پہ اڑیل رہا ہوں، اور اپنی قوم کی بچیوں سے کہتا ہوں وہ بھی کنیز فاطمہ بنے، وہ بھی پڑھنے پہ توجہ دے، محنت کرے. آج کل تم کہتے ہو عورتوں کو پیچھے رکھ رہے. ارے نادان، جب کسی مذہب میں عورت کا پڑھنے کا تصور نہیں تھا، اس وقت میرے نبی نے اما عائشہ کو اتنا پڑھایا تھا کہ وہ مفتی 4 ملت بن کر لوگوں کے سامنے فتویٰ دے رہی تھی. اس لیے میری گزارش ہے خود بھی پڑھاؤ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اس ادارے کو اللہ دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے. اللہم ربی زدنی علما وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.